اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شاہد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام میری بہن، کیسی ہیں آپ؟ سنائیں جی۔ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ یقیناً ہمارے حاضرین، ہمارے سامعین بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک ایسا سوال لے کر آئے ہیں کہ مجھ سے بہت ساری خواتین نے اس چیز کا ذکر کیا، تو میں نے سوچا کہ میں شاہد بھائی سے اس کے جوابات حاصل کروں۔ شاہد بھائی، بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے ہر طرح کے وظیفے کر لیے، ہم نے ہر طرح کے نوافل پڑھے، ذکر کیے، سب کچھ کر لیا، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات کی تکمیل نہیں ہوتی، ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ تو کیا آپ اس سلسلے میں کہیں گے کہ ان کے دل بھی مطمئن ہو جائیں اور ان کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ آخر ان کی دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ جی۔ واقعی یہ تو بہت ہی بڑا سوال ہے اور چینل پہ ہمارے واقعی یہ بہت دفعہ پوچھا گیا ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے اس سوال کو سلیکٹ کیا۔ یہ بڑا غور طلب معاملہ ہے۔ اصل میں جب تک ہم اللہ رب العزت کے نظام کو سمجھیں گے نہیں، شاید ہم اس سوال کی ان ڈیپتھ تک نہ پہنچ سکیں۔ اس کی گہرائی میں جانے کے لیے تھوڑے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن پاک میں آسان لفظوں میں فرمایا کہ جب یہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعائیں قبول فرماتا ہوں۔ جب یہ بات ہے تو اگر میں نے ایک دعا کی ہے، ہمارے ایک سبسکرائبر ویور ایک دعا کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہو رہی، تو کیا وجہ کیا ہے اس کے؟ کیا دعا نہیں قبول ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے کچھ اور معاملہ ہے۔ یہ میں بھی کافی پریشان رہتا تھا کہ بعض دفعہ کہ یہ کام ایسا ہونے والا ہے اور میں چاہ رہا ہوں ایسا ہو جائے، تو یہ ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چھوٹی سی میں ایک کہانی اپنی بتاؤں۔ جی پہلے بھی میں کافی ویورز کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں۔ میرے اوپر زندگی میں آج تک صرف ایک ہی مشکل آئی ہے، الحمدللہ۔ بچپن سے لے کے پیدائش تک آج تک میں نے کوئی، یہ میرے رب کریم کا احسان ہے کہ اللہ مجھے، وہ کہتے ہیں نا اللہ یا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ والی بات ہے کہ مجھ پر ایک ہی دفعہ ایک مشکل آئی تو میں ہوا کیا کہ میرا جو ہے وہ ڈیورس کا قصہ چل رہا تھا۔ وہ معاملہ تھا ایسا اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک جو غصے میں کچھ کہا ہے اب وہ میرے اوپر وہ تھوپ دیا جائے یا ایسا ہی ہو جائے جیسے میں نے کہا ہے۔ میں نے تو غصے میں کہا تھا، تو میں اللہ رب العزت سے روزانہ دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ تو ایک دن میری سمجھ میں آ گیا، جب تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے اور میں ہر نماز میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا تھا، تو ایک دفعہ مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو نہیں رہا اور آج تک ایسا ہوا نہیں ہے۔ مجھے پریشانی اس بات کی تھی کہ کیا اب اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ میں بڑا پریشان تھا۔ مجھے یہ اب پریشانی ختم ہو گئی مجھ پہ کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، دوسری پریشانی نے مجھے گھیر لیا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ایک دن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے آفس میں ہی جماعت ہوتی تھی، تو سب لوگ نماز پڑھ کے، مغرب کی نماز تھی، اٹھ گئے، میں بیٹھا رہ گیا۔ میں نے کہا یا رب العزت، میں روزانہ تجھ سے دعائیں کرتا ہوں، ہر نماز میں دعائیں کرتا ہوں، اس معاملے میں میری عزت کا معاملہ ہے، میرے رب کریم مجھ پہ احسان کر یہ معاملہ، تو یہ ابھی تک تو نے نہیں کیا۔ اچانک سے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں تو اچانک سے میں نے اپنا، وہ کہتے ہیں نا جیسے وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلا۔ میں نے رنگ بدلا، کیسے میرا رنگ بدلا مجھے نہیں پتا۔ میں نے ایک دعا کرنی شروع کر دی۔ دعا کیا کی؟ سنیں، یا اللہ تو میری یہ دعا قبول نہیں کر رہا اور آج تک ایسا ہوا نہیں کہ تو نے میری دعا قبول نہ کی ہوئی ہو، اب میرے ساتھ ایسے ایسے مسئلے ہوئے، ٹھیک ہے یا اللہ یہ معاملہ میں یا رب العزت تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ میری سائنس تو ساری فیل ہو گئی، میں جو چاہتا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ یا رب العزت وہ تجھے منظور نہیں ہے، اب تو کر جو تجھے منظور ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو تو کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ آئندہ سے میں یا رب کریم تجھ سے یہ میں دعا نہیں مانگوں گا کہ یہ میرے ڈیورس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یقین کریں کہ میرے اوپر ایک سیٹسفیکشن طاری ہو گئی، ایسی سیٹسفیکشن طاری ہوئی، مجھے یہ پتا تھا کہ میں جس کے ساتھ ڈیورس کا قصہ چل رہا ہے اس کے ساتھ میری زندگی نبھنے والی نہیں ہے، کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی، ایک مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا، ایک
یہ مجھے معلوم تھا، لیکن میں یہ سوچا تھا کہ چلے میں کوشش کروں گا کہ ایڈجسٹ ہو جاؤں. اس وقت جو میرے اوپر سیٹسفیکشن طاری ہوئی نا، اور اس کے بعد پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ڈیورس ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے میری وائف کے ساتھ یہ میری منگنی ہوئی، تو اچانک میری لائف میں ایسی چینج ہوئی. اور شادی کے بعد جب میرے مطلب یہ کہ وائف سے میرا واسطہ پڑا، تو میں نے کہا یہ تو دنیا ہی بدل گئی. میں نے رابعہ یقین کریں کہ 20 نوافل شکرانے کے اللہ رب العزت کے حضور ادا کیے کہ یا اللہ تو نے میری دعائیں نہیں سنی تھی. اگر یا رب کریم تو وہ میری دعا سن کے میرا کام وہ کر دیتا تو آج میں گھٹ گھٹ کے جی رہا ہوتا، آج میں گھٹ گھٹ کے جی رہا ہوتا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں رب کریم کی حکمت شامل ہوتی ہے. ایک چیز یہ کہ آپ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. جی بالکل، اسی لیے مطلب میں نے جو اللہ رب العزت سے جو ہے وہ عرض کی تھی وہ یہی تھی کہ یا رب العزت مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، تو وہ میرے حق میں کر دے جس میں تیری رضا ہے. تو یہ ایسا ہوا. ہاں اگر فار ایگزامپل کوئی آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، آپ کے اوپر کوئی کیس ہو گیا، کوئی بچے کی پریشانی ہو گئی ہے، کوئی بچہ بیمار ہو گیا ہے، تو آپ ٹھیک ہے کہ حکمت تو ہوتی ہے اللہ کی. تو ناظرین آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ ایک طریقہ اختیار کریں جو میں نے اختیار کیا تھا، اور یقین کریں کہ مجھے میرا رب کریم اس وقت بھی گواہ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت نے ہمیشہ، یقین کرے کہ رب کریم نے مجھے بلیس کیا، مجھے جو ہے میری دعا سنی اور میرے حق میں اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا. رابعہ میں کیا کرتا تھا کہ میں جب ایسے پریشان ہوتا تھا کہ کوئی کام میرا اٹکا ہوا ہے، پریشانی آ گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو میں اپنے آرام اور سکون کو چھوڑ دیتا تھا، بستر کو چھوڑ دیتا تھا. میں بستر کو چھوڑ کے اپنا ہی میرا ایک کمرہ ہوتا تھا، ایک بیچلر اکاموڈیشن تھی میری، وہاں میں اپنے کمرے میں مصلی بچھا کے میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ مطلب عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت تو نہیں ہے، باقی اوقات میں کسی وقت بھی مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا تھا یا رب کریم کی محبت میں کہ یا رب کریم مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، تو میرا رب کریم ہے، تو میرا دوست ہے. میں جب 5 سال کا بھی تھا نا، تو مجھے کہتے تھے نا، میری بہنیں سوال کرتی تھی کہ اللہ کا پتہ ہے کون ہے؟ اللہ کو میں کہتا تھا میرا دوست ہے. تو وہ کہتی تھی کہ اللہ دوست ہے، ایسی تو نے دوست بن گیا ہے، تو دوست کے لیے تو بڑی دوستی کا حق ادا کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا بس میرا دوست ہے، میرا دل میرا کرتا ہے دوست کرنے کو. تو میں یقین کریں کہ میں کہتا تھا کہ اے دوست، تو اس جہان کا پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ تیرے حق میں ہے. میں تیرے حضور تیری محبت میں یہ 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں نفل. میری کچھ حاجات ہیں وہ میں تجھے بعد میں بتاؤں گا، پہلے ہی نہیں. 2 رکعت خشوع و خضوع کے ساتھ میں کہتا تھا کہ مجھ سے کوئی زیر زبر کی بھی مسٹیک نہ ہو، اور میں پھر خوبصورت لمبی لمبی آیات پڑھتا تھا تاکہ اللہ کو پتہ چلے کہ مغرو نہیں پہ لاندہ، یہ مجھے ٹال نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. میں پھر لمبی لمبی جو ہے ایک سورت ختم ہوئی دوسری شروع کر دی، دوسری ختم ہوئی تیسری شروع کر دی. اصل میں اس وقت ایک کیفیت جو بندے پر طاری ہوتی ہے نا، وہ سرور کی کیفیت، اس وقت دل چاہتا ہے کہ بندہ تلاوت کرے. تو میں پھر جب یہ 2 رکعت ہی میری آدھے گھنٹے کی ہو جاتی تھی، یہ کرنے کے بعد میں بیٹھتا تھا نا، پھر میں سمجھتا تھا کہ ہاں اب میں شاید تھوڑا سا اس لائق ہو گیا ہوں کہ میں اپنے رب کریم کے حضور بیٹھ سکوں. پھر بیٹھنے کے بعد میں اتحیات میں جیسے جو پوزیشن ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے میں پھر ہاتھ اٹھا لیتا تھا اور میں کہتا تھا یا رب کریم تیرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وسیلہ ہیں، تو میں ان کے وسیلے سے تجھ سے یہ مانتا ہوں. اگر تو مجھ سے راضی ہے تو یا رب کریم میں اس جو ہے وہ اس دوستی کے حق میں، اور تو میرا رب ہے، سب سے پہلے تو اس حق میں کہ تیرے علاوہ اور ہے ہی کوئی نہیں تجھ سے الگ. میں آدھا پونا گھنٹہ دعائیں مانگتا رہتا تھا، اور اس کے بعد اپنا سر سجدے میں لے جا کے، سجدے میں کرنے کے بعد یقین کریں کہ سجدے میں لے جا کے آیت الکرسی پڑھنی، سورہ فاتحہ پڑھنی، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی، 4 کل پڑھنے، اور یہ سارے پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں ہی گڑ گڑانا شروع کر دیتا تھا. یہی سجدے کی حالت میں پڑھ رہا ہوں، یا رب یہ مسئلہ میرا حل کر دے، یا رب یہ میرا مسئلہ حل کر دے، یا رب یہ مسئلہ حل کر دے. یہاں تک کہ میں رونا شروع کر دیتا تھا کہ مجھے ہچکی بند جاتی تھی، رکت طاری ہو جاتی تھی، اور جب میرا سانس اکھڑنے لگتا تھا
تو پھر میں اپنا سر اٹھاتا تھا سجدے میں اور 2-3 سانس لمبے لے کے پھر سجدے میں چلا جاتا تھا اور 1.5 گھنٹہ یقین کریں میں اس حالت میں رہتا تھا. اور جب اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جب میں سجدے کی حالت سے اٹھتا تھا نا دعا وغیرہ مانگ کے، یقین کریں کہ میری دل کی حالت، میری قلبی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جیسا میرا کام ہو چکا ہے. مجھے محسوس ہو جاتا تھا میرے دل کو کہ میرا اب کام ہو چکا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت میرے دل پہ ایک سکون طاری کر دیتا تھا. اسی سکون کے تحت ہی میں کہتا تھا یا رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا میں رب کریم شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے تیرے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے. اور اس کے بعد مجھے خبر آتی تھی کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ کا کام ہو گیا ہے. اور اسی طریقے سے میں رب کریم سے مانگتا ہوں. اور اس کے بعد میرا جو وظیفہ ہوتا تھا، میں ایک خاص وظیفہ کرتا رہتا تھا، اٹھتے بیٹھتے بھی وہ وظیفہ جو میرا ہوتا تھا، جو مشکلات کے علاوہ خوشی میں بھی. اللہ کو یہ پسند تو ہے کہ مشکل میں آپ اس کو یاد کریں، لیکن اللہ کو یہ اس سے زیادہ پسند ہے کہ آپ خوشی میں اللہ کو یاد کریں. جب آپ خوشی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے یاد کرنا. تو میرا ایک ذکر ہوتا تھا، وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کسی نے کہا نا کہ شاید بھائی آپ کے پاس یہ چیز خوبصورت ہے، یہ بڑی پیاری ہے. میں کہتا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کھجور کسی نے سامنے دے دیا ہے، یہ کھجور کھائیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ شربت ہے جی، یہ پئیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یقین کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے رب کریم کو یہ اتنا پسند ہے، یہ والا ذکر اتنا پسند ہے کہ جو بندہ یہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کا یہ ذکر بن جاتا ہے، پھر رب کریم اس کی بھی دعائیں قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے، ہمیشہ ہر بندے سے اپنے لیے دعا کرنے کا کہیں. کبھی بھی کسی کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں. حتیٰ کہ میری والدہ محترمہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ دیواروں سے بھی کہو کہ میرے لیے دعا کریں. ایک مثال تھی کہ کوئی بندہ چھوڑے مت، پرندوں سے کہو ہمارے لیے دعا کہیں. کیسے؟ پرندوں کو کھانا کھلائیں تو آپ کے لیے دعا کرتی ہیں. مچھلیوں کو جا کے ڈالو کھانا، وہ آپ کے لیے دعا کریں. جس مخلوق ہے، چیونٹیوں کو ڈالو، بلیاں ہیں ان کو ڈالو، یہ سب آپ کے لیے چیزیں دعا کرتی ہیں. جتنی زیادہ آپ کے لیے دعائیں ہوں گی، اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر اللہ کا فضل اور برکت جاری رہے گی. اور اس سے دعائیں بھی جلدی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور دعا کوئی بھی رد نہیں جاتی. کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رکھ لی جاتی ہیں، حکمتاً رکھ لی جاتی ہیں. اللہ رب العزت قیامت والے دن وہ ہمیں ثواب کی صورت میں، حسنات کی صورت میں پیش کرے گا. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب ان کو ثواب تو ان کا ہوگا نہیں، گناہ زیادہ ہوں گے. جب اللہ رب العزت کہے گا کہ یہ تمہاری دعائیں تھیں، میں نے تمہارا وہ دعائیں جو ہے وہ ڈھال بن جائیں گی، وہ جناب ڈھال بن جائیں گی. تو بندہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ کاش کہ دنیا میں میری دعا قبول ہی نہ ہوتی. ایسا ہی. تو یہ ہے ساری چیز. شاہد بھائی، آپ سے جو میں نے سوال کیا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یقیناً ہمارے ویورز کو اس کا مکمل جواب مل گیا ہوگا. میں امید کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس قدر آپ کو عطا کر رکھا ہے، آپ اس میں سے جب کسی دوسری مخلوق پر یا اپنے جیسی ہی مخلوق پر خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت یقیناً اپنے دیے ہوئے رزق میں کبھی کمی نہیں کرے گا، بلکہ اس میں مزید برکت عطا فرمائے گا. دل کھول کر صدقات کیا کیجئے، دل کھول کر بھلائیاں اور نیکیاں کیا کیجئے. نفرت اور بغض کو دل میں کبھی بھی جگہ نہ دیجئے. تو انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات یقیناً اللہ رب العزت آپ کے حق میں بھی اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے حق میں بھی قبول فرمائے گا.